بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلة لک عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل وسلم. آپ کے موبائل میں باہر جا کر سنو آواز آتی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اللہ جل جلالہ نے اپنی مہربانی سے ہم بندوں کو دوبارہ یہ ماہ مبارک عطا فرمایا. ہم اللہ کی بارگاہ میں اس پر شکر گزار ہوں اور قدرداں ہوں. اللہ اس کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. رمضان المبارک میں جو مہینہ کے صیام کا مہینہ، قیام کا مہینہ اور قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، بخشنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے بندوں کو بے حد نوازتے ہیں. اللہ والوں نے فرمایا رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، بہا نمی جوید، بدلہ نہیں ڈھونڈتی. اگر اتنا کرے تو ہی اتنا دوں گا. اللہ ایسا ہم سے بدلہ نہیں مانگتے، ویسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. کسی کی بھی یہ طاقت اور بساط کی بات نہیں ہے. اس مہینے میں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور رات کی نماز کو نفل کا لفظ آیا ہے، ایک زائد عبادت، فرض سے ہٹ کر ایک اور عبادت اللہ نے امت کو عطا فرمائی. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ قرآن اور صیام یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں جھگڑیں گے. جھگڑنے کا معنی کیا ہے؟ تو روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے سے روکے رکھا، نفسانی خواہشات سے اس کو بچائے رکھا، تو یہ دن بھر کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے بچا رہتا تھا. تو روزہ اسی بات کہے گا. اور قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اسے سونے سے بچایا رکھا. تو یہ بندہ رات میں کہ قرآن پڑھتا تھا، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا. تو ان دو چیزوں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے
کہ روزہ بھی روزے کے حق کے ساتھ ادا ہو، اور رات بھی قرآن کے اکثر حصے کے ساتھ، قرآن کا اکثر حصہ، رات کا اکثر حصہ قرآن کے ساتھ ہو۔ عام طور پر ذہن اس طرف ہی جاتا ہے کہ اس سے مراد تراویح ہے، اور تراویح ہم نے پڑھ لی تو بس رات کی عبادت ہو گئی۔ ایسا نہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یک تہائی، 1/3، آدھی رات، نصف، آدھی، ہاف، اور 2/3، 2/3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہ بھی راتوں میں جاگ کر نماز میں قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جو اس رات کو پوری طریقے سے وصول کرتے تھے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ نے ہم کمزوروں کا بھی خیال رکھا ہے۔ اگر اس میں کچھ حصہ بھی نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کی یاد میں گزر جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو بھی لیتی ہے، اچکتی ہے، قبول کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ اللہ جانتے ہیں کہ پوری رات یا رات کا اکثر حصہ تم نہیں کھڑے ہو سکتے، نہیں ادا کر سکتے، تو اس لیے جتنا آسان ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس میں بھی اللہ نے ہمیں آسانی دی ہے۔ تو اس لیے رات کے حصے میں، خاص طور سے رمضان کے حصے میں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو، نماز میں ہو، نماز کے باہر ہو، تو یہ ایک خاص چیز ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز عطا فرمائیں گے، جس کو اور ایک آیت میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کیا معنی؟ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے رات کے کچھ حصے میں آپ اپنی نیند کو قربان کیجیے۔ تہجدہ یہ لفظ جاگنے اور سونے دو معنی میں بھی آتا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، تو مطلب رات میں وہ کم سویا کرتے تھے اور راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ تو تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو تھوڑی نیند کے بعد جاگ کر پڑھی جائے، تو اس میں دو معنی بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک زائد چیز ہے، نافلۃ لک، یعنی یہ فرض کے علاوہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زائد فریضہ ہے، ایک خاص چیز ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا جا رہا ہے، ہمیں اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے اس کو بھی ذرا توجہ سے سننا ہے۔ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام دیا جائے گا، اس کو شفاعت کبریٰ کہیے، کہ سب سے بڑی سفارش کا حق آپ کو دیا جائے گا۔ جی، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ ان میں سے ایک جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ زمین میرے لیے پاکی کا سامان اور نماز کی جگہ بنا دی گئی ہے۔
یعنی اگر پانی نہ ہو تو زمین سے مٹی سے تیمم کرے اور نماز ادا کرے۔ اسی طریقے سے مسجد ہی میں، عبادت گاہ ہی میں پہنچ کر نماز ادا کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین ہی کو میرے لیے نماز کی جگہ بنا دی ہے کہ بندہ کہیں بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا، دوسری چیز فرمایا احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا۔ جیسے پہلی امتوں پر خاص عبادت کی جگہ میں جا کر عبادت کرنا ضروری تھا، اچھا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک رخصت عطا فرمائی ہے کہ ہم کہیں بھی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی دوسری چیز، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ پہلے قوموں پر ویسا نہیں تھا، مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا تھا، اس کو جمع کر دیا جاتا تھا اور آگ آ کر اس کو جلا دیتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کے لیے بھی یہ مال حلال ہے۔ تو جنگ میں جو مال ہاتھ آتا ہے، مال غنیمت کہلاتا ہے، وہ امت کے لیے حلال ہے۔ تیسری چیز فرمایا اوتیت الشفاع، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی، یعنی خاص ایک نعمت ہے شفاعت کی، شفاعت کبریٰ کی، وہ نعمت مجھے عطا فرمائی۔ اور ایک چیز فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس کافۃ۔ دیگر انبیاء علیہ السلام وہ خاص قوم و قبیلے کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، آفاقی نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں۔ تو اس طرح کی خصوصیات یہ ایک روایت میں یہ بتائی گئی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی روایتیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیات کو بھی بیان کیا گیا۔ اب اس جگہ پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو مقام محمود عطا فرماتے ہیں، تو مقام محمود کیا چیز ہے؟ یہ فرمایا مقام محمود یہ مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کیا جائے گا، آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہونے کے بعد پوری انسانیت کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ یہ کون سی سفارش ہوگی؟ کہ قیامت میں جب انسانوں کو دوبارہ سور پھونک کر بیدار کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں گے۔ جمع تو ہو گئے اور سورج نیچے اتر آ گیا، گرمی کی بے حد شدت ہے، لوگوں کے بدنوں سے پسینے بہہ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا منہ تک، اتنا پسینہ بہے گا۔ تو گرمی ایسی ہوگی اور پسینے پہ پسینے بہہ رہے ہوں گے، لیکن ابھی حساب کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لوگوں سے ابھی نہیں لیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں اور حیرانی ہے، پریشانی ہے، سب انسان پریشان ہیں، ہمارا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارے کو آفیسر جو ہے اپروول دے گا کہ نہیں دے گا، کہ اس طریقے سے بے قراری کی حالت میں رہتے ہیں۔ تو پہلے سے ایک پریشانی ہے کہ ہم کو ویزا ایشو کریں گے نہیں کریں گے،
اس کے ساتھ اور ایک پریشانی کیا ہے، گھنٹوں سے ہم وہاں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی آفس ہی نہیں کھلی ہے، ابھی دفتر ہی نہیں کھلا، وہ امیگریشن آفیسر ہی اب تک آیا نہیں ہے، تو یہ اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو لوگ بولتے کم از کم معلوم تو بھی ہو گیا دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، کہ وہ تو بھی ہو گیا تو بھی ہم چلو آج نہیں کل آ کر لے لیں گے، اب ہم بستی سے آئے ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں، ہمارے کو کھانا بھی نہیں، ٹھکانا بھی نہیں، اب انہیں کیا جواب دیتا وہ بھی معلوم نہیں، تو پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ تو کم از کم سلسلہ شروع ہو جائے تو دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، ایشو کر رہا نہیں کر رہا، کچھ تو معلوم ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی حساب و کتاب کا سلسلہ جب نہیں شروع ہوگا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، پھر آپس میں لوگ بات چیت کرنا شروع کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تو کیا کریں بھائی، کم از کم اب اللہ سے ذرا گزارش کرا لیں گے، اللہ شروع کیجئے کر کے۔ لیکن وہ گزارش کون کرنا؟ تو اللہ کے نیک بندے کون ہیں، اللہ کے مقبول بندے کون ہیں، ان سے سفارش کراتے ہیں، ایسا سوچ کر۔ تو اب ذہنی طور سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی بھی ہیں، تو اس لیے جا کر ان سے ہم اس کی درخواست کریں گے۔ تو لوگ کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر کہ کیا ہیں آپ ہمارے ابا، باوا آدم بولتے نہیں جی، آپ باوا آدم ہیں، ہمارے ابا ہیں اور سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ نے آپ کے سامنے فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے جی، اور آپ کو جنت میں رکھا ہے، یہ سب نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، چنانچہ آپ کیا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز میں سفارش کر دیجئے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سنتے ہی کہیں گے نہیں بھائی نہیں، جنت میں مجھ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، ایک بھول ہو گئی، اگر اللہ آج اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ اب ایک ایک نبی کے بارے میں فرماتے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سب اپنی اپنی ایک ایک بات کہ اللہ اگر یہ سوال مجھ سے کر لے تو میں کیا جواب دوں، اللہ اگر یہ مجھ سے پوچھ لے تو میں کیا بولوں۔ ایسا کرتے کرتے آخر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بات آتی ہے کہ آپ ہی کی ایک ذات ہے کیا جو سفارش کر سکتی ہے۔ چنانچہ جب لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی درخواست کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے، اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے، اللہ اکبر۔ حدیث میں خود ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ہے ہمارے حبیب، ارفع رأسک، اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سل توطا، پوچھئے جو پوچھنا ہے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی سجدہ ریز ہو کر دعا کریں گے اور پوری انسانیت کے لیے سوال و جواب کے سلسلے کو شروع ہونے کے سلسلے میں آپ سفارش کریں گے، تو سب کی پریشانی اس وقت دور ہوگی۔ تو یہ جو سفارش ہے یہ سب سے بڑی سفارش ہے، اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، مقام محمود، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا دیکھو اللہ جل جلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے بدلے کیا عطا فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا گیا اور تہجد کے بدلے میں مقام محمود سے نوازا جا رہا ہے۔
تو حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو بندے اس رات کی خاص طور سے عبادت کا اہتمام کریں گے تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو، شہداء کو، یہ اپنے نیک بندوں کو سفارش کی اجازت دیں گے، اس خاص چیز کی وجہ سے بندے بھی جو ہے اللہ سے قریب ہوتے ہوتے سفارش کی اجازت ان کو بھی ملے گی۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ملی، لیکن وہ خاص سفارش تھی صرف شفاعت کبریٰ اور بڑی سفارش، لیکن درجوں کے لحاظ سے اللہ جل جلالہ اور بھی بعض بندوں کو سفارش کا حق عطا فرماتے ہیں، اجازت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ایک حافظ قرآن کے بارے میں ہے کہ ایک حافظ قرآن کو اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی سفارش کا حق دیا جائے گا جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا حق دیں گے کہ وہ ان لوگوں کے سلسلے میں سفارش کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے کتنا بڑا مقام حافظ قرآن کا ہے، وہ اگر اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کو جو بظاہر ان کے اعمال اچھے نہ ہوں جی، اور اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ اگر ان کا انجام برا ہو رہا ہو، جہنم میں جانے والے ہوں، وہ سفارش کر کے ان کو وہاں سے نکال سکتے ہیں، اتنا بڑا مقام ان کو دیا جائے گا۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے تہجد کا حکم دیا، اور اس پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقام محمود تجویز فرمایا۔ اسی لیے ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تعالیٰ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما، ان کو یہ مقام عطا فرما۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائیں، تو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائیں گے تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ تو اذان کی دعا کتنی بڑی دعا ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ہم پانے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے تو جتنا بندہ نیک بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے ایسی خاص چیزوں سے اسے عطا کریں گے، نوازیں گے۔ تو فرمایا یہ وہ نماز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں خصوصی مقام اور قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں تسلی حاصل کرتے ہیں، اور رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنا جو عرض و معروض کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا سید احمد شاہ پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، گزشتہ رمضان میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ایک مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ فرض نماز ایک ہے اور نفل نماز ایک ہے۔ تو فرماتے فرض نماز جو ہے وہ آفیشیل ملاقات ہے، اور نفل نماز جو ہے وہ پرسنل ملاقات ہے۔ تو آفیشیل ملاقات جو ہوتی ہے وہ بہت مختصر ہوتی اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہوتی، جو بات بولنا ہے وہ بولو، جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، اچھا ٹھیک ہے ایسا کریں گے ایسا نہیں کریں گے، بات وہاں تک ختم ہو جاتی۔ وہاں جا کر اب جیسے منسٹر سے، سی ایم سے، پی ایم سے وقت لیتے ہیں، وقت لینے کے لیے مہینے لگتے ہیں، پھر اگر وہ تیار ہو جائے وقت دینے پر بھی تو کتنے گھنٹے دیتا، کتنے دن دیتا، کیا حکیم صاحب منٹس دیتا، کتنے منٹ ہے 2 منٹس، کہتے ہیں اونلی 2 منٹس، اونلی 3 منٹس، تو 2 منٹ اور 3 منٹ کا ٹائم دیتا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ایک دوست تھے، سی ایم خوشکا گتو انہوں پلو نکلے، کیا انہیں 2 منٹ دیا ان کو، انہوں کیا کرے اب سنو،
انہوں فوج میں تھے، بڑے زبردست آدمی، بڑے ذہین آدمی، دماغ ان کا بڑا کام کرتا تھا. انہوں ایک پروجیکٹ تیار کیے آندھرا کے سی ایم کے سامنے پیش کرنے کے واسطے. کیا اب بہت اس کے ساتھ جو ہے ٹائم لے لیا، اپائنٹمنٹ لے لیا. اب انہیں اونلی 2 منٹس کر دے دیا. تو خیر برابر ٹائم پر جو ہے انہوں پہنچے، اور 2 منٹ کی جو بات تھی اسے شروع میں کیسا بولے، سر یو ہیو گیون می 2 منٹس بٹ دا 2 منٹس ول اسٹارٹ آفٹر آئی آپریٹ مائی سسٹم. ہاں سر آپ 2 منٹ مجھے دیے ہیں، لیکن میرے 2 منٹ وہ جو شروع ہوں گے وہ میرا سسٹم شروع ہو کر میرا جو پروجیکٹ ہے وہ میں جب دکھانا شروع کروں گا تب سے 2 منٹ، نہیں تو کھولتے کھولتے 4 منٹ ہو جائیں گے، تمہارا ٹائم پورا ہوگا، جاؤ جی کر کو بھیل دیں گے. ہاں پہلی ہوشیاری دیکھو ان کی کیا ہے. اس کے بعد کیا کرے وہ بندہ کھولنے سے ایک ایسے زبردست طریقے پر وہ پروجیکٹ کو پیش کرنا شروع کیا. اب شروع کرتے ہی انہیں دیکھا ہاں سی ایم پوری طریقے سے متوجہ ہے کر یس اوکے اوکے کا لگ تھا. انہیں بولیا سر مائی 2 منٹس ہیو فنشڈ آئی ایم کلوزنگ مائی پروجیکٹ. کہتے نو 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 کہا انہیں میرے 2 منٹ پورے ہو گئے ہیں، میں اب بند کر رہا ہوں، میرا قصہ ختم ہو گیا. تو نہیں گیا. کون؟ سی ایم. یو کین کنٹینیو، یو کین کنٹینیو، گو مور فردر مور کر کو شروع کریا انہیں. اب دیکھے تو انہیں دکھا لگ جاتا ہے. اب سی ایم ہے نا، اس کے اسسٹنٹ کو بلاتا ہے، چائے منگاتا ہے، یہ منگاتا ہے وہ منگاتا. اب 35 منٹ لے لیا ہے بندے خدا. کہتا 35 منٹ، اس لیے کہ اس میں سی ایم کے لیے، حکومت کے لیے اتنے فائدے کی چیزیں تھیں. تو اس لیے اس کے فائدے کے واسطے انہیں کیا کر رہا ہے، اسے خوب ٹائم دے رہا. اس کی پوری بات سن کر جو ہے کیا انہیں بولیا اوکے اب تمہیں کیا کرو، تمہاری ڈیوٹی چھوڑ ڈالو، کیا سیدھا ہمارے پاس آ جاؤ، تم نے کیا ہونا بولو. وہ بندہ بھی کیا بولیا، حیدرآباد میں سب سے اونچا علاقہ ہے تو کون سا، بنجارا ہلس. کیا ہوا؟ ہاں اس میں ایک بنگلہ منگیا. اور کیا منگیا؟ کار منگیا نہیں، پیٹرول پمپ منگیا. کار ہمیں کبھی لے سکتے، پیٹرول کو تو زندگی بھر کا مسئلہ ہے. کیا پیٹرول پمپ مجھے دے ڈالو، ہمیشہ پیٹرول فری ملنا. بنجارا ہلس میں کیا ملنا، بنگلہ ملنا گھر کو. وہ کیا سی ایم کے واسطے ایک لازمی آرڈر جاری کرتا. لیکن انہیں سینٹرل گورنمنٹ کا سٹاف تھا سونے، وہ سمجھ رہے ہیں، آرمی کا. ہاں اب انہیں وہاں رہتے ڈیوٹی میں سب نہیں کرنا، انلیگل چیزیں سبھی کیا. اس لیے سب بات چیت کر کے واپس گھر کو گیا. بابا جا کے سنایا، بابا ایسا میں گیا تھا، ایسا سب بولیا، سی ایم مجھے ایسا آفر دیا ہے ایسا. تو بابا سمجھدار آدمی، لٹھی اٹھائے ڈنڈا اٹھائے، چل رہے تیری ڈیوٹی جا کو خاموش کر لگ کرو. یہ سب سینٹرل گورنمنٹ کا قصہ، گورنمنٹ کو معلوم ہوا تو ابھی تجھے اندر ڈھکل نہیں گے. سب کام ایڑے کام کرنے کو، باندھے نخرے کرنا کو، خاموش ٹپ کے رہو، تیرا کام کر لگ رہو. جہاں کر کیا کیے. خیر اس کے بعد بھی انہوں بڑا پوسٹ پائے، بہت جو ہے ان کو بڑا مقام ملا. بتانا یہ ہے کہ اب ایسی جو باتیں ہوتی ہیں جو آفیشیل ملاقات میں انسان نہیں کر سکتا. آفیشیل ملاقات میں جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو بات ہوتی ہے وہ کرتا ہے، لیکن پرسنل ملاقات میں گھر میں جا کر یہ جو ہے دل کھول کر کچھ بولتا ہے ادھر سے. تو ویسا فرض نماز جو ہے آفیشیل ملاقات کی طرح ہے، بس مختصر ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اتنا قرآن پڑھنا چاہیے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جو نماز پڑھائے تو ہلکی پھلکی نماز پڑھائے. من اما قوما فلیصلی بہم صلاۃ عزافہم فإن فیہم الضعیف وذا الحاجہ. اور کہ تو نماز پڑھنے والوں میں مسافر بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، ضرورت مند بھی ہوں گے، تو اس لیے مختصر نماز پڑھاؤ کر کے. تسبیحات بھی رکوع سجدے کی مختصر ہو. لیکن نفل نمازوں میں وہ بات نہیں ہے. نفل نماز اپنی بات ہے، تو انسان جتنا لمبا کرے سجدہ جو ہے. ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے، حضرت فرماتے کہ مجھے ایک ایسا بندہ معلوم ہے جو
اپنی ہر نماز کی کیا ہر چیز میں یعنی رکوع میں سجدے میں ہر نماز میں 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے ایسا. تو یہ ان کی بات ہے، ان کا وقت ہے، جتنا چاہے وہ لمبا کرے. تو بہرحال نفل نمازوں میں اس کی گنجائش ہے، اور خاص طور سے جب کوئی ایسے بڑا دربار مل جائے، بڑی شخصیت مل جائے، تو انسان کو موقع ملے اور دل کھول کر کچھ بولے، کچھ سنے، تو ایسی چیزوں کو، ایسے موقعوں کو، ایسے اپرچونٹیز کو انسان کو چھوڑ کر نہیں دینا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پوچھے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کر کو پوچھے، تاج انہوں لمبا بولنا شروع کرے. کیوں؟ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اس لیے ذرا لمبا بات کرے تو اتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں، کہ شارٹ بات کر کو ختم کرنا نہیں. تو اس لیے لمبی بات کر رہے ہیں، لمبا جواب دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے مناجات میں، دعاؤں میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے خوب لمبی لمبی دعائیں کر سکتے ہیں، خوب اللہ تعالیٰ سے منا سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں. تو یہ تہجد کا ایک خاص موقع ہے، اور خاص طور سے رمضان میں چونکہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو ایک اچھا موقع ہے کہ ہم جلدی ضروریات سے فارغ ہو کر اللہ کی یاد پہ لگ جائیں. حفاظ کے لیے تو بہت اچھا موقع ہے قرآن پڑھنے کے لیے. غیر حفاظ بھی جتنی صورتیں یاد ہوں وہ پڑھیں، اور خود قرآن بھی کھول کر جو ہے اس وقت موقع پر دیکھ کر ہی صحیح پڑھیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے موقع پر قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے، یہ حضرت کا خاص عمل تھا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقبول بندوں میں ہم کو شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا ہوتی ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ ماہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ کتنے لوگ ہیں اللہ گزشتہ سال تھے اور آج نہیں ہے. اللہ اس سال میں کتنے علماء صلحاء آپ کے شہدائی، دین کے دائی، آپ کے چہیتے، آپ کے لاڈیلے کتنے بندے دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ آپ نے فضل فرمایا، ہمیں دوبارہ یہ ماہ عطا فرمایا ہے. اللہ اس کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرما. اس کی ناقدری سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ دیکھتے دیکھتے اب دوسرا روزہ ختم ہو رہا ہے. اللہ ابھی ایسے ہی چند دن گزریں گے اور 2 روزے باقی رہ جائیں گے. اللہ اور جیسے رمضان کی آمد کا انتظار تھا اور رمضان کے برخاست ہونے کا وقت آ جائے گا. اللہ اس کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرما. ناقدری سے، لاپرواہی سے ہماری حفاظت فرما. وقت کے ضائع ہونے سے اللہ پوری حفاظت فرما. اللہ پوری طریقے سے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں کچھ کرنا معلوم بھی نہیں ہے، اللہ آتا بھی نہیں ہے، اللہ سمجھ بھی نہیں ہے. اللہ کیا مانگنا، کیا کرنا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ آپ خود ہم کو سمجھا دیجیے. اللہ جس وقت جو کام کرنا ہے اللہ اس کی رہبری فرما دیجیے. اللہ نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. لمبی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دل لگا کر
اے اللہ یکسوئی کے ساتھ حاضری اور حضوری کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ کے کلام کو آپ کا کلام سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ اس میں جو ہم کو حکم دے رہے ہیں اور جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں اللہ اسے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ جنت کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں تو جنت کو طلب کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرما۔ جہنم سے ڈرا رہے ہیں تو جہنم سے پناہ مانگنے کا اے اللہ خوف ہمیں عطا فرما۔ اللہ آپ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روزے کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طریقے سے اللہ آپ کے حکم کی وجہ سے جائز چیزوں کو ہم نے اے اللہ رو کے رکھا ہے، اے اللہ زندگی بھر آپ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی توفیق عطا فرما۔ ناجائز چیزوں سے، ناجائز باتوں سے، نہ آپ کی نامرضیات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرما۔ اللہ اس رمضان کو پوری طریقے سے قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ برے ماحول سے بچا، بری عادتوں سے بچا، اللہ برے دوستوں سے بچا، اللہ انٹرنیٹ اور موبائل کے فتنے سے بچا۔ اللہ نگاہیں گندی، کان گندے، زبان گندی، دل و دماغ گندے، جذبات گندے ہیں، اللہ پاک فرما دیجئے۔ اللہ جوان بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ سب کی ضروریات کو پورا فرمائیے، اللہ سب پریشان بیٹھے ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو، سب کی ضرورتوں کو پوری فرمائیے، پریشانیوں کو دور فرمائیے، اللہ بیماروں کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے، اللہ قرض داروں کے قرض کی صورت میں پیدا فرمائیے، اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے، اللہ جن کے بھی کام اٹکے ہوئے ہیں، ادھورے ہیں، اے اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے، اللہ اے اللہ جن کے جو ارادے ہیں، اللہ جائز مقاصد ہیں، اللہ ان کو پورا فرما دیجیے، اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ فضل فرما دیجیے، اللہ یہاں آنے والوں کو بے حد قبول فرمائیے، اللہ بے حد قبول فرمائیے، اللہ گھر بار کی، کاروبار کی حفاظت فرمائیے، اللہ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اللہ کامل اصلاح فرمائیے، اللہ آنے والوں کی کامل اصلاح فرمائیے، اللہ اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرمائیے، اللہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد